خير روية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العلية وسرة البطحة ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. درود پڑھیے. مومنین سر احترام، سورہ مبارکہ حجرات قرآن کا 49واں سورہ اور اس کی مشہور و معروف آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں اللہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بیان کرتا ہے کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. اسلام ہے ابتدا، ایمان ہے انتہا. اللہ ابتدا نہیں دیکھتا، اللہ انتہا دیکھتا ہے. کسی کی ابتدا بہت اچھی، استاد ملائکہ بن گیا، انتہا خراب ہوئی، شیطان مرجو کہلایا. اور کسی کی ابتدا بہت خراب، جہنم کے دہانے پر تھا، انتہا اچھی ہوئی، حور علیہ السلام بن گیا. ایمان پر باقی رہا بھی یا نہیں رہا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ اعراب آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ان سے کوئی یہ مت کہا کرو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں اترا ہی نہیں. پتہ لگا اسلام کا تعلق ہے سینے سے، ایمان کا تعلق ہے دل سے. جو سینے میں آ کر اٹک جائے اسے اسلام کہتے ہیں، جو دل میں اتر جائے اسے ایمان کہتے ہیں. جو اتر جائے وہ ایمان کہلاتا ہے. اسلام سینے میں آ کر دل میں جھانکتا ہے. اگر دل میں حقیقت ایمان ہو تو ایمان کو بھی بلوا لیتا ہے، اور اگر دل میں حقیقت ایمان نہ ہو تو خود بھی رخت سفر باندھ لیتا ہے. آج کی مجلس میں ہم نے یہی تو دیکھنا ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے. اچھا میں کہوں میں مومن، تو میرے کہنے سے کیا میں مومن بن جاؤں گا؟ 1 ارب مسلمان مل کر گواہی دے کہ آل احمد دلگرامی مومن، تو ان کے کہنے سے مومن بن جاؤں گا؟ نہیں. مومن وہ ہوگا جسے اللہ مومن کہے. آئیے قرآن سے
کے اصول دین ہیں 3. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشترکہ اصول دین کتنے ہیں؟ 3. سارے مسلمانوں کے جو مشترکہ اصول دین ہیں کتنے ہیں؟ توحید ہماری اس کے بعد عدل آ جاتا ہے, نبوت ہمارے اس کے بعد امامت آ جاتی ہے, قیامت. تو مشترکہ اصول دین کون سے؟ توحید, نبوت, قیامت. آئے دیکھیں ان 3 اصول دین کو ماننے والا مومن کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ توحید, نبوت, قیامت. سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اے رسول یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے, یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم قیامت پر بھی ایمان لائے. لا مومن ہو گئے, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہے. 3 اصول ہیں توحید, یہ یاد رکھیے گا, نبوت, قیامت. یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے, قیامت پر بھی ایمان لائے, مومن ہو گئے. اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ساری زندگی سمجھتے رہے ہم مومن ہیں. اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے, یعنی توحید مانی مومن نہیں, قیامت مانی مومن نہیں. اچھا نبوت مان لے جب مومن ہوگا. سورہ مبارکہ منافقون میں اللہ کہہ رہا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے رسول یہ آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر یہ جھوٹے ہیں, مومن نہیں. محمد رسول اللہ پڑھا, مومن نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ گواہی دیتے ہیں, میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر یہ جھوٹے ہیں. اور جسے اللہ جھوٹا کہہ دے اس سے بڑا تو کوئی بھی جھوٹا ہی نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھا, اللہ کہتا ہے مومن نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, مومن نہیں بنا. محمد رسول اللہ پڑھا, مومن نہیں. قیامت کو بھی مان لیا, مومن نہیں. مان چلا توحید کو مانا, نبوت کو مانا, قیامت کو مانا, مومن اب بھی نہیں بنا. پتہ لگا کوئی ایک چیز ایسی ہے جب تک اس کو نہیں مانیں گے مومن نہیں بنیں گے. یہ ہے ایمان. رسول نے کہا اسلام لاؤ, سارے اسلام لائے. رسول نے کہا ایمان لاؤ, سارے ایمان لائے. مگر پتا کسی کو بھی نہیں تھا کہ ایمان ہوتا کیا ہے. جب خندق کے میدان میں کبریائی کا ناز فخریہ انداز سے کہا تھا تو کسی دل جنے نے کہا یا رسول اللہ علی تکبر سے چل رہا ہے. کہا خاموش, اللہ تیرا منہ توڑے, برز الایمان کلہ. ایک علی کے دشمن کو دیا. ان سے دشمنی کرنے والا بھی بے فیض نہیں رہتا. کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے, بھلے سے بربر ہی کیوں نہ ملے, ملتا ضرور ہے. دو خطاب دیے, ایک علی کو دیا, ایک علی کے دشمن کو دیا. میں خندق نہیں پڑھا, میں نے ایمان پر آگے بات لے جانی ہے, صرف چند جملے سنیں. ایک علی کو دیا, ایک علی کے دشمن کو دیا. علی کو دیا کل ایمان کا خطاب, علی کو دشمن کو دیا کل کفر. کل کفر یہ چھوٹا موٹا خطاب نہیں ہے, یہ تو اچھی اچھوں کو نہیں ملا. یہ چھوٹا موٹا خطاب نہیں ہے, یہ تو بڑوں بڑوں کو نہیں ملا. اگر کسی کو ملتا تو شیطان کو ملتا,
اللہ نے اسے بھی کلے کفر نہیں کہا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ کافروں میں سے ایک کافر تھا جو سلطنت توحید سے ٹکرا گیا. کیا بات ہے. میرا ساتھ نہیں دے گے شہری بھی یہیں پر ہوگی. یہ انتظام ہے یا نہیں ہے. جو سلطنت توحید سے ٹکرا گیا, جو سلطنت توحید کا باغی تھا, جس نے آدم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا, جو آدم کا دشمن تھا, اسے کہتا ہے صرف کافر. اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے بے عقلوں کو کہ آدم کا دشمن صرف کافر ہوتا ہے, علی کا دشمن کلے کفر ہوتا ہے. ایک جگہ پہ اللہ جانے کسی کو رشتہ داریاں یاد آ گئی, وہ تھوڑا سا نیرو رہ گئی, تھوڑی سی کہ اس کی جو تعلیمات ہے وہ کم رہی. عمر ابن عبدالود پھلانگ کر آیا اور آنے کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں جو سچائی ہے وہ بیان کرنا چاہیے. بھلے سے کلے کفر صحیح, کلے کفر صحیح, اگر جو اس نے کیا وہ کہیں گے, جو نہیں کیا وہ بلا وجہ اس کے سر کیوں ڈالیں. آیا کچھ نہیں کیا اس نے, صرف رسول کے دروازے کے پاس, خیمے کے دروازے کے پاس آیا, نیزہ گاڑا اور ایک جملہ کہا. رسول کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا, رسول کے خلاف کوئی بات نہیں کی, صرف اتنا کہا بھائی مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ مار دو تو غازی بنتے ہو, مر جاؤ تو شہید بنتے ہو, جنت ملتی, آؤ میرے سامنے, یا تو مجھے مار کے غازی بن جاؤ یا میرے ہاتھوں مر کر شہید بن جاؤ, آؤ. صرف اتنا کیا, نیزہ گاڑا اور یہ ایک جملہ کہا, مزاج رسالت برہم ہو گئے. رحمت للعالمین پلٹ کر کہتا ہے من لہذا الکلب, کون ہے اس کتے کے لیے. وہ خلق عظیم جس نے پتھر مارنے والوں کو کتا نہیں کہا, وہ خلق عظیم جس نے کانٹا بچھانے والوں کو کتا نہیں کہا, وہ آج ایسی کون سی بات ہو گئی یا رسول اللہ آپ کی شان میں تو کوئی توہین بھی نہیں کی, صرف ایک نیزہ گاڑا اور ایک جملہ کہہ دیا. آپ پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے اس کتے کے لیے, صرف نیزہ ہی تو گاڑا تھا. رسول اللہ کا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہر طرح کی بدتمیزی قابل برداشت ہے, مگر در عصمت کی بے ادبی کرنے والے کو رسول کی تین شرطیں, تین میں سے دو آخری والی پہلے سنیں, پہلی والی آخری میں سنیں. علی نے کہا کہ چلا جب آپ اتنا لڑ, اس نے کہا عورتیں تانا دیں گی, کافر تھا بے غیرت نہیں تھا. یہاں تو ایسے ٹھیک پڑے ہیں کہ ساری زندگی تانا سنتے رہے مگر باز نہیں آتے. کہنے عورتیں تانا دیں گی, کہا اچھا آگے جنگ کر لیں. پہلی شرط علی نے کہی ایسا کر تو مسلمان ہو جا, کلمہ پڑھ, مسلمان ہو گیا, ہم مسلمان, بھائی بھائی علی تیرے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا. یا علی اس کو صادق رسول کل کفر کہہ چکا ہے, جس پر رسول کی مہر لگ گئی کہ یہ کفر ہے, وہ کیا کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ کلمہ پڑھ لے رسول کی صداقت باطل ہو جائے. جسے رسول کل کفر کہہ چکا اب وہ کلمہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ اسے کلمہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی کہیں گے ہذیان نبات, آنے والے وقتوں کے لیے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو جا, علی تلوار نہیں اٹھائے گا. علی بتانا چاہ رہا ہے علی کبھی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا, جب بھی اٹھاتا ہے کل کفر کے خلاف.
علی رہتا ہے. ابراہیم مومن اس لیے ہے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے. موسیٰ مومن اس لیے ہے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے. جس دل کی بستی میں علی بسے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا مومن. اچھا اب قانون کیا ہے؟ تو رفع الاشیاء بِأَضْدَادِهَا، شے کو اس کی ضد سے پہچانا. صبح پہچاننی ہے تو پہلے رات پہچانو. حسن پہچاننا ہے تو پہلے بدصورتی پہچانو. شے کو ضد سے پہچانو. ہم پہلے اسلام کی ضد دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے ایمان کی ضد کیا ہے، تاکہ اسلام بھی سمجھ میں آئے، ایمان بھی سمجھ میں آئے. مسلمان کی ضد کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں مسلمان کی ضد ہے کافر، لیکن قرآن نے کہا مسلمان کی ضد کافر نہیں ہے. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مسلم کی ضد ہوتی ہے مجرم. جو مجرم ہوگا پھر وہ مسلم نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا. تھوڑا تیز تیز چلیے میرے ساتھ. جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا. اچھا یہ مجرم کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجرم کی ڈیفینیشن کر رہا ہے. سورہ مبارکہ انعام، قرآن کا 6واں سورہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا أَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے بڑے بڑے شہروں میں مجرموں کو چھوڑ دیا ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ وہ مکر کریں. وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے ہی خلاف کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے مجرموں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. معلوم چلا اللہ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے. اب اگر کہیں تخت حکومت پر کوئی مجرم بیٹھا نظر آئے تو اسے اللہ کی ڈھیل سمجھنا اللہ کی عطا نہ سمجھنے لگا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم نے مجرموں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ مجرموں کی مینٹلٹی کیا ہے؟ اب مینٹلٹی بتا رہا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ. جب ان کے پاس ان کا رسول کوئی آیت لے کر آتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ نے آیت بھیجی، تو یہ مجرم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم تم سے نہیں لیں گے، اللہ نے ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج دی؟ ہم کو آیت دینا اللہ ہمیں ڈائریکٹ دے، ہم تم سے نہیں لیں گے. وہ کہاں بیٹھے سو رہے ہو؟ اللہ نے مجرم کی مینٹلٹی بتائی ہے. کہتا ہے رسولوں سے نہیں لیں گے، اللہ ہمیں خود کیوں نہیں دیتا؟ معلوم چلا حجت کو چھوڑ کر اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا مجرم ہونے کی نشانی ہے، مسلم ہونے کی. قرآن کا 49واں سورہ آیت کا نمبر ہے 7. ان بچوں نے ضد کی تھی کہ سارے حدیث جو ہے وہ قرآن سے پڑھنا ہے، تو اب سن بھی لو. سورہ حجرات 49واں سورہ آیت نمبر 7. ایمان کی ضد کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لفظ راشد قرآن میں صرف یہیں پر آیا ہے. اللہ بتاتا ہے راشد کون ہوتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے قابل محبت قرار دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور ایمان سے تمہارے دلوں کو زینت دی. ایمان سے محبت کرو، ایمان سے دلوں کو زینت دو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ نے قابل نفرت قرار دیا کفر کو، فسق کو، عصیان کو. یہ عربی کا واحد لفظ ہے ایمان جس کی ایک ضد نہیں ہے. کفر، فسق، عصیان یہ تینوں اس کی ضد ہیں. اللہ نے کہا ایمان سے محبت کرو، کفر، فسق، عصیان. تو تفسیروں میں اس کی شرح کی گئی کفر، شرک، نفاق یہ ایمان کی ضد ہے، اس سے نفرت کرو. مجھ سے آپ پوچھیں آپ کون؟ میں کہوں میں مسلمان تو اب ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میں کافر نہیں ہوں. جب کہہ دیا مسلمان تو مطلب یہی ہے کہ کافر نہیں ہے. جب ایمان سے محبت کریں گے تو کفر، شرک،
نفاق سے تو خود ہی نفرت کریں گے، کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے کہا 21ویں صدی کے مسلمانوں کو عقیدے کا سلیقہ سمجھا رہا ہوں کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی جب تک دشمنوں سے نفرت نہ کی جائے۔ ایمان سے محبت کرنی ہے، کفر، شرک، نفاق سے نفرت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، شرک دور ہو گیا، محمد رسول اللہ پڑھا، کفر دور ہو گیا، مگر نفاق تو ابھی باقی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، کفر دور ہو گیا، شرک دور ہو گیا، محمد رسول اللہ پڑھا، کفر دور ہو گیا، مگر نفاق تو ابھی باقی ہے۔ سارے صحابہ رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ نفاق ہوتا کیا ہے، منافق کہتے کسے ہیں؟ رسول نے کہا رکو ابھی بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جواب نہیں دیا، نفاق ہوتا کیا ہے، منافق کہتی کسے ہیں؟ رسول نے کہا ٹھہرو، جیسے رسول کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے، جیسے نشیب کی طرف پانی جاتا ہے، رسول دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے، پیشانی چوم کر کہا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، تیری محبت ہی تو ایمان ہے، تیری بغض ہی تو نفاق ہے۔ سمجھ لو، اسی لیے جابر کہا کرتے تھے مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا کننا نعرف منافقنا فی عہد رسول اللہ الا ببغضہم علیا، ہم رسول کے عہد میں علی کے بغض سے پہچانا کرتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت علی موجود تھا، علی جو ہے علی موجود تھا، علی میزان بن گیا مومن اور منافق کے درمیان۔ آج علی تو موجود نہیں ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کون مومن ہے کون منافق ہے؟ کہا وہاں دیدار علی میزان تھا، یہاں ذکر علی میزان ہے، بندے کو سامنے بٹھا دو، علی علی کرنا شروع کر دو، چہرے پہ بہار آ جائے، سمجھو مومن ہے، دل میں دراڑ آ جائے۔ منافق، یہ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، منافق مومن کا ہم رنگ ہوتا ہے، جیسے طوطا پتی کا ہم رنگ ہوتا ہے۔ منافق مومن کا ہم رنگ ہوتا ہے، جیسے طوطا پتے کا ہم رنگ ہوتا ہے۔ طوطا بیٹھا ہے درخت پہ، مالک کو پتہ ہی نہیں ہے طوطا ہے یا پتا ہے، اب وہ بیٹھا ہوا اس پھل کو کتر رہا ہے، اس پھل کو کتر رہا ہے، پورے باغ کا بیڑا غرق، مالک کو پتہ ہی نہیں یہ پتا بیٹھا ہے یہ طوطا بیٹھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر اس نے مالی کے خلاف ٹاؤں ٹاؤں شروع کی، اب مالی سمجھا وہ یہ پتا نہیں یہ تو طوطا ہے۔ کیا بات ہے جناب، پتہ ہی نہیں مالی کو، اس پر تو خراب اس پر تو خراب، مالی کو پتہ ہی نہیں، ادھر اس نے مالی کے خلاف ٹاؤں ٹاؤں شروع کی۔ اب مالی سمجھا یہ تو طوطا ہے یہ پتا نہیں، وہی مار کے بھگائے گا، جیسے طوطا پتے کا ہم رنگ ہوتا ہے، اسی طرح منافق مومن کا ہم رنگ ہوتا ہے۔ مومن جیسی داڑھی رکھتا ہے، مومن جیسے کپڑے پہنتا ہے، مومنوں کی مسجد میں آتا ہے، کبھی محراب میں آ جاتا ہے، کبھی منبر پر آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مومن ہے یا منافق۔ ادھر علی کے خلاف ٹاؤں ٹاؤں شروع کی۔ منافق ہے، پھر اللہ
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. منافق کیا کرتے ہیں؟ ایک تو قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، ہر بات میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم مومن ہیں، قرآن کی قسم ہم مومن ہیں، اللہ کی قسم ہم مومن ہیں. اسی لیے زیادہ قسمیں کھانا منافق ہونے کی علامت ہے. ایک تو منافق قسموں کو اپنی ڈھال بناتا ہے، فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرے اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں، دوسرے اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. یہ کون سی سبیل ہے؟ یہ پانی پینے والی جو محرم میں لگاتے ہیں، پانی پینے نہیں جانے دیتے، پانی پینے والی سبیل سے روکتے ہیں. یہ کون سی سبیل ہے جس سے روکتے ہیں؟ اصول کافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سے والی تک جس معصوم سے پوچھا مولا یہ اللہ کی سبیل کون سی ہے جس سے منافق روکتے ہیں، مسکرا کے کہا ہمارے دادا علی کی ولایت ہی تو اللہ کی سبیل ہے. پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ سے روکتے ہیں. اللہ تو ان کے ساتھ پھر کرے گا کیا؟ وَسَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ نمازیں پڑھتے ہیں، میں گناہ لکھتا چلا جاتا ہوں. وہ کرتے ہیں، میں گناہ لکھتا ہوں. یہ حج کر کے حاجی بن کر آتے ہیں، میں جہنمی لکھ دیتا ہوں. وَسَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو یہ کرتے معلوم چلا علی کون ہے؟ اللہ کی سبیل. علی ہے ایمان کی علامت، علی ہے اللہ کی سبیل. اب سورہ فرقان کی 2 آیتیں میرے زبان پر مچل رہی ہیں، اگر آپ کو نہیں سنائی تو کراچی تک میرے پیٹ میں درد ہوگا. یہ 2 آیتیں بھی سن لو. علی ہے اللہ کی سبیل. سورہ مبارک فرقان قرآن کا 25واں سورہ. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ظالم آئے گا اور غصے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتا. یہ آیت میں نے نہیں بنائی، نہ اللہ نے میرے مشورے سے نازل کی تھی کہ وہاں مجلس پڑھنی ہے یہ والی آیت بھیج دیتی ہے. یہ اللہ نے بھیجی ہے. قیامت کے دن منافق جو ظالم ہوگا دونوں ہاتھوں کو غصے سے کاٹ کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتا، اور اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے ذکر سے روکا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا. اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے فلاں کہا ہے، میں بھی نام نہیں بتاؤں گا. اللہ نے خالی جگہ چھوڑ دی تمہارے لیے. بچوں کے امتحان میں آتا ہے نا خالی جگہ بھرو، fill in the blanks. اللہ نے تمہارے لیے خالی جگہ چھوڑ دی. اب جو اس کردار کا نظر آتا رہے نام لکھتے چلے. علی ہے اللہ کی سبیل. اور علی کیا ہے؟ اور علی کیا ہے؟ سورہ مبارکہ زمر قرآن کا 39واں سورہ، سورہ مبارکہ زمر. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ایسا نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ جو افضل ہے اس کی پیروی کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت آئے اور تم کہو ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش میں جنب اللہ کو نہ گھٹاتا، اے کاش میں جنب اللہ کو نہ گھٹاتا. میں یہ نہ کہتا یہ کیسے مدد کر سکتا ہے، میں یہ نہ کہتا یہ خیبر کو کیسے فتح کر لیا، اے کاش میں جنب اللہ کو نہ گھٹاتا. جنب کہتے ہیں پہلو کو، جنب اللہ مانے اللہ کا پہلو، اللہ کا پہلو. عالم نہیں باقر العلوم بیٹھا ہے منبر پر، سامنے کسی نے کہا مولا یہ جنب اللہ کا پہلو کون ہے جس کے بارے میں کہے گا ظالم کہ کاش میں جنب اللہ کو نہ گھٹاتا. اللہ کا پہلو کون ہے؟ کہا ہمارا دادا علی جنب اللہ ہے، اللہ کا پہلو ہے. تو اس نے کہا مولا کہ اللہ جسم رکھتا ہے جس کا پہلو ہو. کہا جاہل اللہ جسم نہیں رکھتا،
مگر یہ عربی کا محاورہ ہے، جب دو آدمیوں کے درمیان قربت بتانی ہو کہ یہ بہت قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ بات سے سوئی بھی نہیں گزر سکتی۔ خدا کی قسم آج آپ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، سہری میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، اگر جا کے سہری کھا لو گے ساتھ دو گے تو بات کہوں گا۔ کہاں جنب اللہ، یعنی جب وہاں پہنچتے ہیں جب دو آدمیوں کے درمیان اتنی قربت ہو، بیچ سے سوئی نہ گزر سکتی ہو، تو کہتے ہیں ہاذا جنبو ہاذا، یہ اس کا پہلو ہے، علی ہے اللہ کا پہلو۔ معلوم چلا جو علی سے قریب ہوا وہ اللہ سے قریب ہوا، اور جو علی سے دور ہوا وہ اللہ سے۔ ایک شخص باہر تھا، وہ گھوم رہا تھا، کہنے لگا مجھے جاوید بھائی سے ملنا ہے۔ ان کا جاوید بھائی جو ہے وہ اندر بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں۔ کہا کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا منبر کے نیچے جو ہے محمد حسن صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پہلو میں جاوید صاحب بیٹھے ہیں۔ اب وہ آیا بیچ مجمع میں کھڑا ہو کر یوں کر دیکھ رہا ہے، وہ کیوں مجلس خراب کرتا ہے؟ جسے جاوید صاحب سے ملا ہے وہ جاہل بتایا تو کہ منبر کے پاس حسن محمد صاحب ہیں، ان کے پہلو میں جاوید صاحب ہیں، پہلے منبر تلاش کر۔ پہلے منبر تلاش کر، پھر اس کے نیچے محمد حسن صاحب کو تلاش کر، پھر ان کے پہلو میں تجھے جاوید صاحب مل جائیں گے۔ علی ہے اللہ کا پہلو، اللہ کا پہلو جنب اللہ۔ اگر اللہ مکے میں ملتا ہے تو علی کو مکے میں تلاش کرو۔ اتنے میں ایک ہاتھی جیسا، اگر ہاتھی سے بھی بہت بڑا ایک جانور سونڈ ہلاتا ہوا چلا آ رہا ہے، سارے مسلمان ڈر گئے۔ رسول نے کہا ڈرو نہیں، یہ شیطان ہے، حلیہ بدل کر آیا ہے۔ جیسے ہی شیطان عموماً حلیے بدل کر آتا ہے، شیطان ہے حلیہ بدل کر آیا، یعنی گھڑی میں جیسے ہی شیطان کا لفظ سنا، کہا میرے ہوتے ہوئے شیطان آ گیا۔ فوراً ذوالفقار نکالی، آگے بڑھے، اس کی سونڈ پکڑی، سر کے اوپر سے گھمایا، نیچے پٹکا، گردن میں پیر رکھا، تلوار نکالی۔ ابھی چاہتے تھے کہ ذوالفقار سے اسے قتل کرے، وہ اپنی اصلی حالت میں آ کر کہتا ہے یا علی مجھے کیوں مارتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے مہلت دی ہے۔ علی سے پوچھا گیا تھا یا علی اتنا ستاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے؟ کہا میں نے انہیں مہلت دی جیسے اللہ نے شیطان کو دی۔ کہنے لگا یعنی کیوں مجھے مارتے ہو؟ اللہ نے مجھے مہلت دی، اور یعنی میں تو بڑے اہم کام کرتا ہوں۔ علی نے مسکرا کے کہا سب کچھ جاننے والے علی نے ہم جیسے جاہلوں تک فضائل پہنچانے کے لیے پوچھا تو کون سے اہم کام کرتا ہے؟ کہنے لگا اے علی جب تیرا دشمن نسل بڑھانے لگتا ہے میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ پلٹ کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا بول رہا ہے؟ کہا صحیح بول رہا ہے، اللہ نے قرآن میں شیطان سے کہا شارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، ان کے مال ان کی اولاد میں شریک ہو جا۔ اے علی تیرا دشمن جب نسل بڑھاتا ہے شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب پتہ لگا نا جہاں کہیں بھی فضائل علی کے خلاف آواز اٹھے وہ بھلے سے کہیں سے بھی اٹھے سمجھ لینا شیطان کی پارٹنرشپ بول رہی ہے۔ اچھا قرآن میں ایک اور بات سن لیں، آپ کو سب کو معلوم ہے قانون شہادت اسلام کا کیا ہے؟ ایک مرد گواہ دو عورتیں، دو مرد گواہ تو چار عورتیں۔ پڑھیں تھے فوراً ذہن میں آ گیا، اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میری سن لیں۔ ایک مرد گواہ دو عورتیں، دو عورتیں گواہ دو مرد گواہ تو پھر چار عورتیں، یہ ہے نا۔ جتنا اہم مقدمہ کیوں نہ ہو ایک مرد گواہ ہوگا تو دو عورتیں گواہی کرنے آئیں گی، متبادل میں۔ دو مرد آئیں گے تو چار عورتیں آئیں گی۔
مگر دنیا کا سب سے اہم ترین مقدمہ، ولدیت کا مقدمہ، اس کی گواہ صرف ایک عورت ہوتی ہے، وہ ماں۔ واقعے کی گواہ دو مرد ہو نہیں سکتے، چار عورتیں ہو نہیں سکتی، ماں کہتے کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس لیے فطرتاً بچہ ماں کہنا سیکھتا ہے، خود سے ماں بابا یا باپ یا ابا کہلانا سکھاتی ہے۔ ماں کہتی ہے تمہارا باپ ہے تو مانا جائے گا، چونکہ گواہ صرف ماں ہے، ماں کو معلوم ہے یہ کس کا بچہ ہے۔ اسی لیے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ قیامت میں اللہ ماں کا نام لے کر پکارے گا، اس لیے کہ گواہ صرف ماں ہے، ماں کو پتا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ دو مرد گواہ ہو نہیں سکتے، چار عورتیں گواہ ہو نہیں سکتی، صرف ماں کو پتا ہے۔ مگر اب یہ کیسے پتا لگے کہ یہ ماں سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ کیسے پتا لگے ماں، کیونکہ گواہ صرف ماں ہے، صرف ماں ہے، ماں کو پتا ہے یہ کس کا بچہ ہے۔ اب کیسے پتا لگے ماں سچ بول رہی ہے یا ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ ادھر بچے نے کہا علی ولی اللہ، ماں کے اوپر ایک گواہی آ گئی، ادھر کہا علی ولی اللہ، ماں کے اوپر ایک گواہی آ گئی کہ ماں سچ بول رہی ہے۔ وہ علی جس نے رسالت کی گواہی دی وہی تمہاری ولدیت کی بھی گواہی دے گا۔ اسی لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں تاکہ بتائیں ہماری ماں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طرح سورہ مرسلات میں بھی اللہ نے ایک آیت کی گردان کی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جہنم ہے، بربادی ہے، عذاب ہے، کس کے لیے؟ مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو یہ رکوع نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو یہ رکوع نہیں کرتے۔ یا اللہ تو جھٹلانے والوں سے کہی کیوں رہا ہے کہ رکوع کرو؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ جھٹلانے والے ہیں، اور پھر کہا جائے کہ ان سے رکوع کرو۔ اللہ کسی مسلمان سے یہ شکوہ کرتا کیسے مسلمان ہیں، انہیں کو رکوع کرو رکوع نہیں کرتے۔ مسلمان سے نہیں کہہ، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی، ان سے کہتے رکوع کرو یہ رکوع نہیں کرتے۔ یا اللہ تو جھٹلانے والوں سے کہی کیوں رہا ہے، جب ہے ہی جھٹلانے والے تو رکوع کیوں کریں گے؟ پھر خالی رکوع کوئی عبادت نہیں ہے، خالی سجدہ ایک عبادت ہے، سجدہ شکر خود ایک عبادت ہے، مگر خالی رکوع کوئی عبادت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جاؤ اپنے پسند کے کسی بھی مولوی سے اس کی تشکیل پوچھ کر آؤ۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ایک اور آیت بھی دی، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے تباہی ہے مشرکین کے لیے، یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، وہ جب ہے ہی مشرکین تو زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ بھئی مشرک پر تو زکوٰۃ ہے بھی نہیں، زکوٰۃ تو سارے مسلمانوں پر بھی نہیں ہے، صاحب نصاب پر ہے، اور جو ہے ہی مشرک کے لیے فروع دین تو ہے نہیں، پہلے اصول دین لائے پھر فروع پہ عمل کرے، جو ہے ہی مشرک تو وہ زکوٰۃ کیوں دے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں مشرکین سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ اللہ تو مسلمانوں سے زکوٰۃ مانگ، مشرکین سے کہہ رہا ہے وہ کیوں زکوٰۃ دیں گے؟ قرآن کا چھٹا وارث بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، کہا مولا دو آیتوں نے بہت پریشان کیا ہے، مسکرا کے کہا ہمیں چھوڑ کر قرآن لے بھاگو گے تو یہی ہوگا۔ کہا مولا دو آیتوں نے پکڑا شایا، کون سی آیتیں ہیں؟ کہا مولا ایک تو یہ کہ اللہ جھٹلانے والوں سے کہہ رہا ہے یہ رکوع ہی نہیں کرتے، وہ جب ہیں ہی جھٹلانے والے تو رکوع کیوں کریں گے، ان سے کیوں کہہ رہا ہے؟
دوسری آیت اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں یہ زکات نہیں دیتے، وہ پہلے ایمان لائیں مسلمان بنے جب زکات ان پر ہوگی، وہ ہے مشرک زکات کیوں دیں گے؟ مسکرا کے کہا سن، اللہ نے کہا میں جھٹلانے والوں سے کہتا رکوع کرو، یہ رکوع نہیں کہتے، رکوع حقیقت میں ہمارے دادا علی کی ولایت کو قائم کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ بڑے اللہ والے بنتے ہو، علی کی ولایت قائم کر کیوں نہیں لیتے؟ کہا مولا اللہ مشرکین سے کہہ رہا ہے زکات نہیں دیتے، کہا زکات یہ وہ والی زکات نہیں ہے، وہ تو ہر انسان پر واجب بھی نہیں، زکات نکلا ہے تزکیہ سے، تزکیہ مطلب ہوتا ہے طہارت۔ اللہ علی کے دشمنوں سے کہہ رہا ہے وہ بڑے اللہ والے بنتے ہو، بڑے نیک بنتے ہو، تو اپنی ولادت کی طہارت کا ثبوت دے کیوں نہیں دیتے؟ علی کو مولا مانتی بھائی۔ اللہ کی سبیل، علی ہے جب اللہ، علی ہے شجرے کی طہارت کی علامت۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں علی کہتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن بسیف ھذا انا عین یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها للمنافق علی ان یحبنی ما احبنی۔ علی کہتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پر تلوار مار کر کہوں کہ مجھ سے دشمنی کر، وہ نہیں کرے۔ علی کو آپ کی محبتوں میں کتنا ناز اللہ جانے علی کو آپ کی محبتوں پہ کتنا ناز ہے۔ علی کہتا ہے اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار مار کر کہوں مجھ سے نفرت کر، مومن نہیں کرے گا، اور اگر ساری دنیا سمیٹ کر منافق کے آگے پھینک کر کہوں مجھ سے محبت کر، نہیں کرے گا، مجھ سے محبت کر، نہیں کرے گا۔ یہ کون سی علی کی تلوار ہے؟ علی کی وہ تلوار جس کے آگے موت کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ علی وہ تلوار اگر مومن کو مار کر کہے مجھ سے نفرت کر، نہیں کرے گا، جملہ دوں، مار کر کہے مجھ سے نفرت کر، مومن علی سے نفرت نہیں کرے گا۔ وہ جب ہم علی کی تلوار کے آگے علی کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو یہ معمولی دہشت گردی کے آگے اپنی عزاداری سے کیسے دستبردار؟ یہی وجہ ہے علی ہے شجرے کی طہارت کی علامت، یہی وجہ ہے انصار کا طریقہ تھا، انصار کا طریقہ تھا، حضرت جابر کا تو قول بھی ہے یا معاشر الناس اعرضوا علی حب علی، اعرضوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کے سامنے علی کی محبت پیش کرو، اگر مان لے تو سمجھو تمہارا اپنا ہے۔ یہی انصار کا طریقہ تھا۔ کیا کرتے تھے انصار؟ بچے کو لیتے، ذرا بچہ سمجھدار ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، بچے کو لیا، پیٹھ پر بٹھایا، جہاں سے علی کو گزرنا ہوتا تھا وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی علی گزرے بچے سے پوچھا من یمرو، یہ کون گزرا؟ اگر بچے نے کہہ دیا علی گزرا، بچے کو لے کے کھڑے ہو گئے جہاں سے علی کو گزرنا تھا، جیسے علی گزرے کہا من یمرو، یہ کون گزرا؟ بچے نے کہہ دیا علی گزرا، بچے کو چوما، گھر آ کر ماں کو مبارکباد دی، اور اگر علی گزر گیا بچے سے پوچھا کون گزرا، بچہ نہیں بتا پایا، وہی بچے کو چھوڑا، گھر آ کر کہا نکل یہاں سے، اللہ جانے کس کا بچہ علی کو نہیں پہچانتا۔ کائنات کا نظام تکوینی علی کی ولایت پر چلتا ہے، ان کی ولایت کو پکڑے رہنا معمولی بات تھی۔ وہ علی جو کائنات چلا رہا ہو کوئی اس کے سر کو زخمی کر دیا۔ 40 ہجری کا رمضان
علی نے ایسے گزارا جیسے کوئی مسافر کسی سرائے میں گزارتا ہے، اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنا، کبھی سوتے ہوئے عباس کی کلائیوں کو دیکھنا، کبھی حسین کے گلے کا بوسہ لینا اور کبھی زینب کے سر کا بوسہ لینا۔ ایک جملہ دے رہا ان کے لیے جن کے سینوں میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا نہیں ہے۔ اس امت نے بطول کی اولاد کو جب بھی رلایا، عید کے قریب رلایا۔ خدا کی قسم یہ جملہ پڑھ کے ادھر جاؤ میں شاہد ہو گیا، پہنچ گئے وہ روتے رہو گے کب تک؟ اس امت نے بطول کی اولاد کو جب بھی رلایا، عید کے قریب رلایا۔ ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں ہیں؟ خدا کی قسم ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب عید کے دن ہم اپنے بچوں کو گلے سے لگاتے ہیں تو کانوں میں ہمارے بطول کی ماتم کی صدا آتی ہے۔ اور وہ جو بقرعید کہلاتی ہے جسے مسلمان بڑی عید کہتے ہیں، جب مسلمان بقرعید منا رہے تھے تو کوفے کی گلیوں میں لاشاں کھینچا جب رلایا بطول کی اولاد کے قریب رلایا۔ کون سا موقع ہمیں دیا ہے ہنسنے کے لیے؟ کون سا موقع؟ 17 رمضان ہے، 17 رمضان ہے، علی بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر، سامنے سامعین کا مجمع ہے۔ ساسا بن سہان علی کا صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ کی داڑھی میں مبارک میں بڑی چاندی اتر آئی ہے، کہیے تو بازار سے میں جا کر تھوڑا سا خضاب لے آؤں، خضاب کریں۔ علی نے کہا ساسا اب تک علی جو خضاب کرتا تھا اس کا رنگ بڑا کچا ہوتا تھا، اتر جاتا تھا۔ اس رمضان میں علی جو خضاب کرے گا وہ شام قیامت تک اس کا پھر علی بیٹھ کر علی نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد چونک کر علی نے کہا او کوفے کے رئیسوں سرداروں، اگر محسوس نہ کرنا تو اپنی عورتوں کو کل میرے گھر ظہر کے بعد میں نے ان سے کچھ وصیتیں کریں۔ دوسرا دن ہوا، کوفے کے تمام سرداروں رؤسا کی عورتیں آ کر علی کے گھر میں جمع ہو گئی۔ جب صحن بھر گیا علی آئے اور آ کر آواز دی کہاں ہے میری بیٹی زینب؟ پردے میں لپٹی ہوئی بابا میں یہاں ہوں، بیٹی محسوس نہ ہو تو صحن میں وہ جو روشنی کا مقام ہے، روشنی کا مرکز ہے، وہاں جا کے تو بیٹھ جا۔ جیسے وہاں جا کے بیٹھ گئی، کہا بیٹی اب اگر محسوس نہ ہو تو ذرا چادر پیچھے کر مجھے معاف کرنا بابا آپ کے سامنے آپ بیٹی میں دوسری رنگ کر لیتا ہوں، مجھے وصیت کرنی ہے ذرا چادر پیچھے کر لے۔ زینب نے چادر پیچھے کی تو علی نے کہا او کوفے کی روشنی اتنی ہے چلتی ہوئی چیوٹی پہچان لی جائے، میری بیٹی کا چہرہ غور سے دیکھ لو، اس کو پہچان لو، ہو سکتا ہے میرے باپ سے تنہا نہ پڑے، آج پہچان لو، کل یہ نہ کہنا اب
کو بلا کر حسن کے ہاتھ لو حسن حوالے، لو حسن کے حوالے۔ کے بعد علی پر قنوت کی طاری ہو گئی، سرانے کو ایک مستور کے رونے کی آواز آئی۔ آنکھ کھول کر کہا حسن کون رو رہا ہے اتنے قرب کے ساتھ؟ رو کر حسن نے کہا ہماری ماں ام البنین، کہا حسن بلاؤ ام البنین کو۔ ام البنین آئی، رونا تیرا حق ہے، تیرے سر سے والی کا سایہ اٹھ رہا ہے، مگر جو عباس جیسے بیٹوں کی وہ اس ڈھنگ سے نہیں روتی۔ مولا رونا تو اسی بات کا ہے، اللہ جانے میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، اللہ جانے عباس کی غلامی میں کیا کمی رہ گئی۔ سب کو حسن کے حوالے کیا، عباس کو حوالے کیا۔ عباس کہاں ہے؟ کہا بابا مدینے کی دیواروں سے، مدینے کی دیواروں سے ساری ڈنڈوار ہے، عباس کو بلا کے لاؤ۔ عباس کا جب علی کے سامنے آتے یا حسنین کے سامنے آتے پہلے پیروں پر ہاتھ لگاتے تھے۔ آئے عباس علی کے پیروں پہ ہاتھ لگایا، عباس ادھر آ جا میرے سینے کے پاس آ۔ جب سینے کے پاس آئے عباس مجھے ہاتھ دے دی، عباس کا ہاتھ پکڑا، پھر آواز دی میرا کربلا کا شہزادہ ہے،